اللہ سبحانہ و تعالی وعز و جل نے جیسا کہ پہلے بھی آپ نے سنا کہ سورۃ الفاتحہ یہ بنیادی اور قرآن مجید کی تعلیمات کا پورا خلاصہ ہے، بلکہ قرآن مجید کی تعلیمات کا نہیں بلکہ ساری جتنی پچھلی کتابیں حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفوں اور کتب سے لے کر جتنی بھی کتابیں انبیاء علیہ السلام پر اتری ان سب کا خلاصہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو اس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی ہدایت اور رہنمائی اللہ پاک نے رسولوں کے ذریعے اس دنیا میں بھیجی، وہ سارے کے ساری اگر دریا ہے تو سورۃ الفاتحہ کوزہ ہے، جس دریا وہ بند ہے اس میں۔ تو جو بندہ اس کو سمجھ لے، غور کرے، اسی لیے ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ ہر رکعت میں اس کا ایک نیا مطلب، ایک نیا مفہوم بندے کے ذہن میں ہونا چاہیے، اس لیے بار بار اس کو دہرایا جاتا ہے۔ So I was saying that Surah Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala has made as a summary of His divine guidance, not only of Quran, but the entire guidance revealed by Allah subhanahu wa ta'ala since Sayyidina Adam alayhi salam to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. All of the guidance, previous books, Torah, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, wa Musa, wa Sayyidina Adam, wa Sayyidina Nuh alayhi salam, has all come in the Quran. The guidance is there, the nasiha is there, and their summary and the Quran summary is in Surah Al-Fatiha. So we can say that all of the guidance sent by Allah subhanahu wa ta'ala, all of its summary is in Surah Al-Fatiha. So that's why it is called Ummul Kitab, that the origin of the book. It is like mother of the book. جس طرح ماں ہوتی ہے بچے کی اصل، تو اس سورت کو بھی کہا گیا ہے کہ ام الکتاب، کہ یہ کتاب پوری کتاب بلکہ پہلی کتابوں کی بھی بنیاد اصل ہے۔ جیسا مکہ شریف کو کہا جاتا ہے ام القری، کہ بستیوں کی ماں، کہ وہیں سے زمین ساری بننی شروع ہوئی اور وہیں سے جو ہے ابتدا ہوئی زمین کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کا لقب ہے نبی الامی، کہ اس کا معنی ایک تو یہ ہے کہ اصل نبی سب سے پہلے، آپ ہی اصل نبی سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد دوسرے انبیاء تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیا، کہ جب ابھی آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور گارے کے درمیان ان کا بھی خمیر گوندا جا رہا تھا، ان کا ابھی جسد مبارک تیار کیا جا رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو آپ پہلے نبی بھی آپ ہیں، آخری نبی بھی حقیقت میں جو ہے وہ آپ ہی ہیں۔ ہاں زمین پر جو ہے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام آئے، زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تشریف لائے، لیکن پہلے پیدا آپ ہی ہوئے۔ تو ان کو بھی اس لیے ایک معنی امی، نبی الامی لقب ہے کہ وہی اصل اور سب سے پہلے نبی وہ ہیں۔ دوسرا آپ کو اس لیے بھی امی کہا جاتا ہے کہ آپ مکی نبی ہیں، مکہ میں جو ہے پیدا ہوئے، تو مکہ کیونکہ یہ ام القری ہے اس لیے بھی اور اس لیے بھی کہ آپ علیہ السلام نے کسی مخلوق سے علم نہیں حاصل کیا، سارے کا سارا علم اللہ سے لیا، اس لیے بھی آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ anyhow، تو کچھ تو آپ نے سنا پہلے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کا کچھ مطلب سنا۔ آج تھوڑا سا یہ مالک یوم الدین، کیونکہ اس میں تو پوری قرآن مجید کی بہت سارا ہدایات اس میں آ جائے گی۔ مالک یوم الدین، اس کا مطلب یہ مفہوم یہ بنتا ہے the owner of the day of judgment، کہ قیامت کے دن کا مالک، جزا کے دن کا مالک، owner of the day of قیامہ۔ سوال یہ ہے کیا اللہ پاک ہر دن کا مالک نہیں ہے؟ کیا اللہ پاک ہر زمانے کا مالک نہیں ہے؟ تو پھر اللہ جل مجدہ قیامت کا مالک کیوں کہہ رہے؟ ہونا تو چاہیے وہ مالک اور رب العالمین ہے۔
اس میں قیامت بھی آ گئی, ہر چیز آ گئی. So why is Allah subhanahu wa ta'ala saying that I am the owner of the day of judgment when He is the owner of everything and every day and every night and all the kingdom? Lahu mulku samawati wal ard, lahu maqalidu samawati wal ard. ساری مالک تو اللہ ہے ہر چیز کا. تو پھر اللہ پاک مثلا سمجھانے کے لیے یہ میرا گھر ہے, میں اس گھر کا مالک ہوں, تو میں کہوں اس ٹیبل کا میں مالک ہوں, تو کہیں گے جب آپ گھر کے ہی مالک ہیں سارے تو یہ ٹیبل ظاہر ہے آپ کی ملکیت ہے, ٹیبل ہے, یہ اینٹ ہے, یہ بھی آپ کی ملکیت, سارا گاڑی جو آپ کا ہے. تو ساری کائنات ہی اللہ جل مجدہ کی تخلیق اور اللہ پاک مالک ہے. لیکن پھر اللہ پاک کیوں فرما رہا ہے کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ پھر اللہ جل مجدہ کیوں قیامت کا تذکرہ ذکر کر رہا ہے کہ میں اس دن کا مالک میں ہوں؟ حالانکہ اللہ پاک تو آج کا دن, جو کل کا دن آئے گا, اس کا بھی مالک اللہ پاک ہے. یہ سوچیں, اللہ پاک ایک میسج دے رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی conveying a special message to us. The difference is, فرق یہ ہے کہ اس دنیا میں, اس زندگی میں, اس آیت میں یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے دوسروں کو بھی مالک بنایا ہوا ہے, مجازی طور پر, عارضی طور پر مالک بنا. آپ اپنے گھر کے مالک ہیں, آپ اپنی گاڑی کے مالک ہیں, ہے تو حقیقی مالک اب بھی اللہ ہی, لیکن پھر بھی اللہ نے امانتاً کچھ اپنے ملکیتیں دی ہوئی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں یہ میری گاڑی ہے, یہ میری زمین ہے, یہ میرے بچے ہیں, یہ ہے, وہ ہے. جو ملکیت ہوتی ہے بندے کی, کاغذوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ مالک ہیں. So in this world Allah subhanahu wa ta'ala makes other people owners as well. Owners in the allegorical sense, figurative sense. Not the real owner, but figuratively people as a trust, they have as an amana, they are also malik. آپ اپنے جسم کے مالک. آپ کو پوچھے یہ ہاتھ کس کا ہے, آپ کہیں میرا ہاتھ ہے, یہ میری زبان ہے, یہ میری باڈی ہے, یہ میرا مکان ہے. تو اس دنیا میں تو اللہ پاک نے کچھ ملکیت مجازی دی ہوئی ہے عارضی طور پر. یہ اللہ پاک یہ اشارہ یہ فرما رہا ہے گویا کہ وہ دن جو ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, یعنی ایک اللہ پاک اسی دن کے بارے میں فرمایا ما ادراک ما یوم الدین. تو سمجھے نا, انسانوں کو سمجھ نہیں آ رہی یوم الدین کیا. اللہ پاک بار بار 2 دفعہ اللہ پر میں انسانوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, تمہیں کیا پتا قیامت کا دن وہ کیا ہے. اللہ میں پھر کہہ رہا ہوں تم سے انسانوں, وہ تمہیں کیا پتا قیامت کا دن کیا ہے, سمجھ جاؤ. لیکن ہمیں وہ سن رہے ہیں, ادھر سنا ادھر سے نکال دیا. آگے اللہ پاک جل مجدہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ دن کی حقیقت یہ ہے یوم لا تملک, وہی لفظ مالک کا ادھر بھی استعمال, لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. کہ اللہ کا فرما رہا ہے کہ وہ دن وہ ہوگا کہ تمہاری یہ عارضی ملکیتیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی. اس وقت کوئی نہ مجازی نہ حقیقی تو ہے ہی نہیں, مجازی طور پر یعنی عارضی طور پر بھی کوئی مالک نہیں رہے گا, کوئی مکان کسی کا نہیں رہے گا, کوئی گاڑی کسی کی نہیں رہے گی. یہ آپ کا جسم آپ کو بڑا فخر ہے, اس کے لیے اپنے پیٹ کے لیے, اپنے جسم کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, یہ بھی مالک نہیں رہے گا. اللہ لا تملک نفس لنفس شیئا, کوئی کسی کے لیے ملکیت نہیں رکھے گا اس دن. یہ جسم بھی آپ کا مالک اس کے بھی نہیں رہیں گے. یہ ہاتھ آپ کے منہ پر ہی تھپڑ ماریں گے, مطلب گویا مطلب یہ آپ ہی کے خلاف گواہی دیں گے. یہ پاؤں آپ ہی کے خلاف گواہی دیں گے. یہ پیٹ آپ روزہ رکھ رہے ہیں, قیامت کے دن آنکھ کہے گی یا اللہ اس نے مجھے روزہ نہیں رکھایا, یہ بے حیائی دیکھتا رہا, تیرا نام لے کے روزہ رکھتا ہے, دوسروں کہتا ہے میں روزہ رکھا ہے, اس نے میرا روزہ نہیں رکھا, نہ مجھے روزہ رکھایا بلکہ مجھے گناہ میں ملوث کیا. اب اس کو عذاب دے, اس کو سزا دے. ہاتھ جو ہے وہ بولیں گے یا اللہ اس نے ہمیں روزہ نہیں رکھایا, خود تو یہ کہتا تھا میں روزہ رکھا ہوا ہے لیکن ہمیں روزہ نہیں رکھاتا تھا, ہمیں تیری عبادت میں نہیں تیری نافرمانی میں اس نے استعمال کیا, تو اب ان کو سزا دے. اس نے یہ کیا ہے, روزہ ایسے ایسے توڑا ہے, اس نے جرم کیا, ہاتھوں کو غلط استعمال کرتا تھا.
اسی طرح جو ہے دوسرے اعضاء، کان، یہ بولیں گے، یہ آپ کی بندہ حیران ہو جائے گا. قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، کہے گا وہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، او میرے ہاتھوں، او میری باڈی، تمہارے ہی لیے تو میں سارا محنت کرتا رہا، کتنے میں نے رزق لیے، کیا ہو گیا ہے تمہیں. وہ بولیں گے آگے، وہ کہیں گے قالوا انطقنا الذی انطق کل شیء، کہ ہم اس ذات کے مملوک ہیں، ہمارا مالک اللہ ہے جس نے ہر چیز کو گویائی کی، بولنے کی طاقت دی ہے، اسی نے ہمیں بولنے کی طاقت دی. ہم تو اللہ کے ملک ہیں، ہم تمہارے اونر نہیں، تم ہمارے مالک نہیں ہو، تمہیں تو مانت دی گئی تھی، تمہیں تو اونر بنایا گیا. تو یہاں اللہ پاک جل مجدہ واپس آ جائیں، سمجھیں اس آیت کو. مالک یوم الدین، اللہ پاک فرما رہا ہے وہ دن آنے والا ہے کہ یہ جو عارضی تمہیں چیزیں دی ہوئی نہیں، یہ تمہاری نہیں ہے، نہ تمہارے پاس رہنے والی نہیں. اس دن یہ ختم ہو جائے گی بالکل ہر چیز، تمہارا جسم بھی تمہارا نہیں رہے گا. تم آج دعویٰ کرتے ہو بیوی، بیوی بیوی کہتی ہے خاوند، ماں کہتی ہے بچہ، بچہ کہتا ہے ماں. اللہ پاک نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ دن وہ ہے مالک. کیا تم جو کہتے ہو میری بچی، میرا بچہ، وہ بچہ بھی آپ سے بھاگے گا وہ قیامت والے دن، دیکھنا بھی نہیں چاہے گا آپ کو. وہ بیوی بھی آپ سے بھاگے گی دیکھ کے، جس کے لیے آپ اللہ کی نافرمانی، نبی سے سنت کی خلاف ورزی، ماں کا حق ضائع کرتے ہیں، وقت ضائع، اور اللہ رسول کا حق. تو وہ اصل میں بیوی کا بھی ضائع کر رہے ہیں، کہ بیوی کا حق یہی ہے کہ اس کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ. اور جب وہ کہتی ہے میں نے فیشن کرنا ہے، بے پردہ رہنا، آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، آپ اس کا بھی حق ضائع کر رہے ہیں، وہ اللہ کا بھی ضائع کر رہے ہیں، کہ اس کا بھی رائٹ تھا کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچایا جاتا. اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے اہل و عیال کو تم نے جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنا. تو بیوی بھاگے گی، ماں بچے کو دے گی بھاگے گی. بلکہ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ ماں دیکھیں بہت ایک ممتا ہوتی ہے. قیامت کا دن وہ ہوگا کہ دودھ پیتے بچے کو، چھوٹے بچے کو وہ نیچے رکھ کے اوپر کھڑی ہو جائے گی. نہ ہوگا اس جو وہ دن ہوگا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ماں جان دیتی، لیکن اس دن کی سختیاں، اس دن کا روگ، اس دن کا دبدبا جو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ماں چھوٹے دودھ پیچھے بچے کو ایک تو بھول جائے گی، دوسرا یہ کہ بعض کو تمہیں کہ نیچے رکھ کے زمین میں عذاب ہوگا، گرم ہو تو بچے کو نیچے خود اوپر کھڑی ہو جائے گی. آپ نہ جائیں، یہ اپنا یہ کیفیت. فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. فرمایا وہ دن کہ جب دودھ پیتے بچے کو ماں نہیں بھولتی لیکن بھول جائے گی. حمل جس کے لیے اولاد، ہماری اولاد ہو جائے، نہیں ہے تو اولاد ہو جائے، یا اللہ اولاد دے، اولاد دے، پھر اسی اولاد کے لیے اللہ کی نافرمانی، اسی اولاد کو اللہ کی نافرمانی میں لگا دینا، یہ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے، اللہ کو بھول جانا. اللہ فرمایا اس دن حمل وغیرہ سارے گر جائیں گے جن جو ہوگا. تو وہ دن اللہ پاک فرما رہا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ اس دن جس کا وہی. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اس میں چلیں کل بتائیں گے، پھر بات لمبی ہو جاتی ہے. بعض اس سے سبق لیں کہ اس میسج، یہ جو آیت ہے درمیانی، اس میں ایک عقیدہ آخرت بیان ہے، دوسرا یہ خاص میسج دے رہی ہے کہ یہ جتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں یہ آپ کی نہیں ہیں، یہ امانت دی گئی ہے. اور عنقریب یہ تھوڑی بہت امانت عارضی ملکیت ختم ہو کے جہاں سے تم چلے تھے، تمہارا اپنا جسم بھی تمہاری ملکیت نہیں تھا، وہیں تم کھڑے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن لوگ، حشر ہوگا لوگوں کا، قیامت والے دن اٹھیں گے جس طرح پیدا ہوئے تھے، کوئی کپڑا بھی گلے پر نہیں ہوگا، ننگے ہوں گے. آپ کپڑے بھی نہیں، آپ نے ملکیت ہی نہیں. اس طرح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ننگے ہوں گے پھر تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا قیامت کی وہ بے ہوشی، قیامت کے عذاب کا وہ خوف، کسی کو اپنا ہی نہیں پتا ہوگا، اپنے کو نہیں کوئی دیکھ سکتا، دوسرے کیا دیکھے گا. اتنا اللہ پاک نے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ لوگ گویا نشے میں ہیں. Allah subhanahu wa ta'ala says that you will see on the day of judgment as though people are intoxicated، ان کو نشہ ہوا ہے جیسے ہوش ہی نہیں ہے. اللہ پاک فرمائے گا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اللہ فرمائے نشہ نہیں ہے اصل میں، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب دیکھ کے اتنا. وہ حضور غوث پاک سیدنا عبدالقادر جیلانی نے فرمایا دل جو ہیں ادھر آ جائیں گے،
اور آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، دل اڑ کے یہاں سے ادھر پھنس جائیں گے، زبانیں باہر نکل آئیں گی، دانت جو ہے وہ ادھر ادھر جا رہے ہوں گے، کوئی شے بندے کی ملکیت جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ تو یہ مالکی جو اور بھی اس میں بہت سارے معارف مشائخ نے، بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے بیان کیے۔ بہرحال اتنا ہی میسج آپ سمجھے اور جب پڑھے کریں یہ سوچا کریں کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں بس اس ذات کے مالک یوم الدین، جتنی میری باہر کی چیزیں ہیں یہ مانت اللہ نے دی ہوئی ہے مجھے امتحان لینے کے لیے، میرا وہ میری نہیں ہے، اس لیے میں ان کے بارے میں مت سوچوں، نہ وہ میری رہیں گی، نہ بیوی بچے میرے، نہ یہ ہاتھ پاؤں میرے، نہ رشتہ دار میرے، بلکہ وہ تو تباہی رشتہ دار اور دوست یاد کریں گے یا اللہ اس کی نیکیاں دے ہمیں، اس کی نیکیاں ہمیں دے، اس کی نیکیاں ہمیں دے۔ بندہ بھاگے گا میں نہیں دینی، میں نہیں دینی، ایک نیکی لینے کے لیے بندہ پورے قیامت کے میدان کے چکر لگائے گا، فرشتے کہیں گے تمہاری ایک نیکی کم ہے، ایک نیکی لے آؤ تو تمہاری بخشش ہو سکتی ہے، قانون ہے اللہ کا۔ وہ کہ اچھا چلو میں کوشش کرتا ہوں، جائے گا اماں جی دیکھو میں تھوڑا بڑا لاڈلا پتر ہوں، من ایک نیکی دے دو، اماں نہیں بیٹا مجھے دو اگر ہے تو، باپ کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، میں نے تمہیں بہت پالا یعنی رکھا وغیرہ خرچہ دیا، مجھے ایک نیکی آج دے دو، نہیں، لوگوں کے پاس، دوستوں کے پاس، جس کے پاس جائے گا وہ خود اس سے مانگیں گے، بھاگیں گے، یہ نہیں ہم نے ایک نیکی نہیں دی، اس بندے کا پھر آگے کیا بنے گا، وہ تو آتا ہے کتابوں میں۔ تو اس لیے اس سے پہلے آپ سمجھ جائیں گے کتنی نیکیاں آپ کو تراویح آپ سن رہے ہیں، ایک ایک آیت کی، ایک ایک حرف کی، ایک ایک مل رہی ہے، لیکن ان کو ضائع کرنے سے بچانا ہو تو وہ بھی طریقہ سیکھ لے جو ہم ادھر سکھاتے ہیں، بعد میں کبھی بیٹھ کے مشورہ کر لیں کہ ان نیکیوں کو محفوظ کیسے کرنا، یہ نہ کہ سارا مہینہ تراویح پڑھ پڑھ کے نیکیاں ساری جو ہے وہ دوسروں تک چلی جائیں، غیبت سے، چغلی سے، دھوکے دہی سے وہ چلی جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آہستہ آہستہ آپ کو دنیا چھوڑ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشائخ نے فرمایا دیکھو جسم بھی تمہیں چھوڑ رہا ہے، یہ جسم کا بوڑھا ہونا، یہ جھڑیاں پیدا ہونا، یہ جسم ایسے ہی دے رہا ہے، میں چھوڑ رہا ہوں تمہیں، تم تو نہیں چھوڑ رہے مجھے، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ دانتوں کا گرنا، یہ دانتوں کا کمزور ہونا، یہ ہڈیوں کا درد اور یہ گردوں کا کمزور ہونا اور بالوں کا سفید ہونا، یہ سارے بال بتا رہے ہیں ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، بدبخت تم تو نہیں سمجھ رہے، ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں اور تمہیں بتا رہے ہیں ہم سفید ہو گئے ہیں، تم بھی اپنے دل کو سفید کر لو۔ لیکن کیا بندے کے بال سفید ہو گئے لیکن دل سفید نہ ہوا تو یعنی بدبختی ہے کہ بندے کی 40 سال عمر ہو گئی اور وہ پھر بھی اللہ کی نافرمانی میں لگا ہے۔ ہمارا جسم آپ کا دل بتا رہا ہے کہ یہ جا رہا ہے، ہڈیاں جا رہی ہیں، جتنے مرضی ٹیکے لگوائیں، جتنے مرضی کریمیں استعمال کریں، جتنے مرضی رنگ لگائیں، یہ چھوڑ رہے ہیں آپ کو آہستہ آہستہ ہر چیز، یہاں تک کہ روح بھی آپ کو چھوڑ جائے گی، بس اس کے بعد بچے بھی چھوڑ جائیں گے، بیوی بھی چھوڑ جائے گی، ہر چیز چھوڑ جائے گی، جہاں آپ جس کی ملکیت تھے اللہ کی جل مجدہ اسی کے پاس پہنچیں گے۔ اس لیے ابھی سے اس کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑیں، اپنا تعلق جوڑیں، اور یہ جو طریقہ محمدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، سنت اور محبت کا راستہ جو سکھایا جاتا ہے، اسی لیے کہ بندے کا تعلق اللہ سے جڑے، کیونکہ سب سے مخلوق میں بڑا وسیلہ جو اللہ تک آپ کو پہنچا سکتا ہے وہ حضور علیہ السلام کی محبت اور ایمان اور اتباع اور سنت ہے، باقی سارے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تو کہتے ہیں یہ پیر یہ کہہ رہا ہے، یہ عالم یہ کہہ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے زمانے میں ہوں تو ان کو بھی میری اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ان کو بھی میری ہی سنت پر چلنا ہے، ان کو میں، بلکہ ان کی تو خواہش تھی، وہ تو اپنے اپنے زمانوں میں خواہش کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کاش میں اس نبی سے ملتا کہ اور میں ان کے، یعنی یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ کاش میں اس نبی کی زندگی میں، اپنے حواریوں کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی آنے والے احمد، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں ان کا زمانہ پاتا تو میں ان کے جوتے کے تسمے باندھتا جب وہ جوتا پہنتے، یہ ان کا اپنا درجہ ہے۔ کاش جو ہے انبیاء خواہش کہ ہم اسی امت میں پیدا ہوتے، اور عیسیٰ علیہ السلام واقعی ہی اس امت میں آ رہے ہیں، پیدا تو نہیں ہوئے اس امت میں لیکن آ رہے ہیں اس امت میں، یہ اتنا بڑا شرف۔ تو جب ایسا، تو اس لیے کسی جھوٹے موٹے پیر، یہ درباری ملا جو حکمرانوں اور وزیروں اور ادھر ادھر کے پیسے لے کے لگے ہوتے ہیں، ایسی ان کے فتووں پر نہیں، بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ ان لوگ علماء کے فتوے پہ چلو جو صاحب تقویٰ ہیں، جو خود دین پر عمل کر رہے ہیں، دین پر متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ایسے مفتیوں کے فتوے چلے جائیں، ورنہ ہر قسم کا فتویٰ آپ کو مل جائے گا جو اگر لینا چاہیں۔
تو اس لیے اللہ جل مجدہ مجھے آپ کو سمجھ کی، عمل کی اور سورۃ فاتحہ کا فیض عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرما، اس کا خلاصہ ہمارے ذہن میں تاکہ صحیح طرح راسخ بیٹھ جائے، پھر اس پر عمل نصیب فرما، پھر اس پہ استقامت نصیب فرما، پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں ساری دنیا میں، جن و انسان، مسلمانوں میں سے ارحم الراحمین وقت دے رہے ہیں، ان کی قبولیت عطا فرما، ان کی قربانی کو قبول فرما۔ جو اس میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اخلاص کے لحاظ سے، اور چیزوں کے لحاظ سے، سننے سے کما حق کو عبادت نہیں ہو سکتی، یا ارحم رب اس میں معاف فرما اور اپنے فضل سے اس کمی کو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ جزاکم اللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، رحم عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے کام وغیرہ پر نہیں جانا وہ بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیں، درود سلام پڑھ لیں، پھر تہجد پڑھ کے پھر آپ کا تشریف لے جائیں۔